والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3596 ان عقبہ بن عامر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، خرج یوما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے اور باہر گئے، فصلی علی اہل احد صلاۃ علی المیت، اور آپ نے شہدائے احد پر ایسے نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو احد کے شہداء تھے ان کے پاس گئے اور ان کے سامنے ایسے ہی جیسے جنازے کی نماز مردے پر پڑھی جاتی ہے ایسے آپ نے وہاں پڑھی ہے۔ جنازے کی نماز کی ایک دعا ہے، تو گویا آپ وہاں جا کر کے آپ نے دعا کی۔ وہ جو جنازے کی دعا آپ پڑھیں گے تو اس میں دعا ہی دعا ہے، مرنے والے کے لیے طرح طرح سے دعائیں کی جاتی، تو گویا آپ وہاں گئے ان کے لیے دعا کی۔ ثم انصرف الی المنبر، پھر پلٹ کر کے آپ ممبر پر تشریف لائے۔ فقال انی فرتکم، آپ نے فرمایا لوگوں یقیناً قیامت کے دن میں تم سے پہلے حوض کوثر پر ملوں گا، میرے سامان ہوں گا، یعنی میں وہاں پہنچا ہوا ہوں گا تم سے پہلے حوض کوثر پر۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور تم پر میں گواہی بھی دوں گا۔ گواہی کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں، آپ نے کہا میں تمہارے تعلق سے گواہی بھی دوں گا۔ انی واللہ لا انظر الی حوض الآن، اللہ کی قسم میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھا دیا، کوئی معاملہ نہیں۔ ایسی باتیں سننے کے بعد یا آدمی گڑبڑی کر ہی بیٹھتا ہے، یا تو سمجھتا ہے نبی کو حوض کوثر دکھ گیا، اس کا مطلب کہ نبی وہی ہو گئے جو اللہ چاہتا ہے یا جو اللہ کا درجہ ہے، اور جو گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اگر عقل پر اس کو تولتے تو انکار کر بیٹھتے، ایسے کیسے ہو جائے بھائی؟ کس آنکھ میں اتنی صلاحیت کہاں پیدا ہو گئی کہ وہ حوض کوثر یہیں بیٹھے بیٹھ کر دیکھ لے؟ یہ ہماری سوچ کی بات ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سوچیں گے تو سمجھ بھی سکتے ہیں بھئی اللہ نے جو ہماری آنکھ دی ہے اس سے 2-4 کلومیٹر ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن بسا اوقات اللہ اس کی بینائی کو کم کر دیتا ہے تو 2-4 کے بجائے اور کم دکھائی دینے دیتا ہے۔ اور اگر اللہ اس کو چھین ہی لے اس کی بینائی کو تو آنکھ ہونے کے بعد بھی نہیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ اور اگر اللہ اسی آنکھ میں اتنی روشنی دے دے کہ وہ حوض کوثر دیکھ لے، جنت دیکھ لے، جہنم دیکھ لے، تو کیا اللہ کے لیے مشکل کچھ بھی نہیں ہے؟ تو یہ سوچ کی بات ہے۔ تو یہ سب نبی کا معجزہ ہے، اور اللہ جب نبی کو دکھلاتا ہے تو دیکھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں اس وقت حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي قَدْ أُوتِيتُ خَزَائِنَ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ، اور یقیناً مجھے زمانے کے خزانے کی کنجیاں عطا کی گئی۔ یعنی آپ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ ہمارے پاس خزانے ہی خزانے ہوں گے۔ بھائی جس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں تو تنگ دستی کا عالم ہے، غربت کا عالم ہے، کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں، ایسے وقت پہ کہہ رہے ہیں ایک ایسا دور آئے گا کہ خزانے بالکل کھول دیے جائیں گے۔ اور حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری دور آیا وہیں سے خزانے دیکھے گئے ہیں، جگہ جگہ سے مال آ رہا، مال غنیمت آ رہا۔ پھر خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیے، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا دور جو آپ نے سنا کہ اس دور میں تو کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات لینے والا نہیں ملتا تھا، اتنا شاندار دور آیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری ہوئی۔ اور آج بھی کوئی کم تھوڑا دولت مسلمانوں کے پاس یا لوگوں کے پاس ہے، خزانے ہی خزانے ہیں۔ اور اللہ نے زمین کے خزانے ایسے کھول دیا کہ پوچھو مت، پٹرول کے خزانے، کوئلے کے خزانے، مطلب خزانے ہی خزانے۔ آگے فرما رہے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَن تُشْرِكُوا، اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تمہیں شرک پر خوف نہیں ہے، یعنی میں اتنا نہیں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حالانکہ یہ بھی خوف کی بات ہے، لیکن ایسے موقع پر آپ موازنہ کرتے ہوئے کہہ رہے مجھے اتنا ڈر تمہارے بارے میں نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔
وَلَكِنْ أَخَافُ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، لیکن جو مجھے خوف اس بات کے ہے کہ تمہیں دنیا داری لگ جائے گی اور تم آپس میں حسد کرنے لگ جاؤ گے۔ شرک کا معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ایک بندہ اگر قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ لے، جانکار ہو جائے تو شرک نہیں کرے گا، اور برائیاں کر سکتا ہے مگر شرک نہیں کرے گا۔ عربوں میں دنیا بھر کی خرافات ہو سکتی ہیں لیکن شرک نہیں۔ کیوں؟ ان کی زبان عربی ہے، وہ قرآن ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، 80-90% ایسے سمجھ جاتے ہیں۔ تو جگہ جگہ قرآن میں شرک پر ضرب ہے، مار لگاتا ہے، تو شرک ان کی یہاں بیماری نہیں ہے۔ تو مطلب اگر یہ امت پڑھی لکھی ہو گئی، جانکار ہو گئی، قرآن کا علم ہو گیا کہ شرک میں نہیں پڑے گی۔ آپ کہو گے یہ بڑے بڑے علماء بھی شرک ہے میں پڑے ہوئے، یہ کیسے؟ اس میں کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مسلک پرستی میں اندھا ہونا، حقیقت کو قبول نہ کرنا، اندھا ہونا۔ دوسری بات ہے کہ آپ جسے علماء سمجھتے ہیں، حقیقت میں علماء کا چولا تو ہوتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہر مسجد کا امام عالم ہوتا ہے؟ اکثر آپ دیکھو گے وہ حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، قرات بھی اچھا کریں گے، اسپیڈ سے قرآن بھی پڑھیں گے، اور ہفتے 3 دن میں پورا قرآن بھی اسپیڈ کے ساتھ یہ ساری مہارتیں ہوتی ہے مگر اس قرآن کی جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسے اور کئی وجہات ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جو پڑھا لکھا عالم ہوگا، جانکار ہوگا کسی بھی مسلک میں، وہ 2-4 کی طرح شرک ان کے یہاں بھی نہیں پایا جائے گا۔ تعویل کر کے کریں گے، وہ مسئلے مسائل نکالیں گے لیکن صاف طور پر نہیں ہوگا۔ یہ تو عوام جہالت کی وجہ سے ہے۔ اچھا، علم کے بعد شرک نہیں رہے گا، لیکن آپ نے کہا اس پہ مجھے زیادہ خوف نہیں ہے، دنیا داری پر زیادہ خوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا داری کا معاملہ ہے نا، اس میں پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا سب شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں دکان پر بیٹھ کر پڑھا لکھا آدمی بھی نماز چھوڑتا ہے اور غیر پڑھا لکھا بھی چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا داری ہو گئی۔ سودی پیسہ آپ دیکھو گے پڑھا لکھا بھی کھاتا ہے، غیر پڑھا لکھا بھی کھاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا داری سوار ہو گئی ہے۔ بہنوں کا حق دبا کے پڑھا لکھا بھی کھا رہا ہے، غیر پڑھا لکھا بھی کھا رہا ہے، یہ دنیا داری سوار ہو گئی ہے۔ بھائی کا حق دبا کے پڑھا لکھا بھی کھا رہا، غیر پڑھا لکھا بھی کھا رہا، زکات میں ڈنڈی پڑھا لکھا بھی مار رہا، غیر پڑھا۔ کیوں؟ یہ دنیا داری ہے کہ دنیا داری جب سوار ہوگی، یعنی دنیا سے اندھی محبت جب پیدا ہو جائے گی تو علم ہوگا یہ کام نہیں کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کے تعلق سے زیادہ تمہیں خوف ہے، اتنا خوف ہے کہ اتنا شرک سے بھی میں خوف نہیں کھاتا ہوں، کیونکہ شرک کا خاتمہ علم ہے۔ اگر علم ہو گیا تو شرک ختم ہو جائے گا۔ اور دنیا داری کا معاملہ یہ ہے کہ علم ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک بندے کے اندر دنیا سے بے رغبتی نہ پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بھئی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں؟ تاکہ دنیا سے محبت ختم ہو۔ قبرستان میں زیارت کے لیے جاؤ تاکہ تمہیں موت یاد آئے، اور دیکھو کیا کروڑ پتی لوگ سو رہے ہیں، حالات کیا اللہ بہتر جانے۔ تو اس طرح دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی تو دنیا داری حقیقت میں خطرناک چیز ہے جو آج بھی مسلمانوں پر مسلط ہو کے رہ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔